فضاؤں میں بسی خوشبو، زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ نبی امی لقب لیکن معلم تھا عالم کا، رسالت کو ہے جس پہ ناز وہی خیر الانام آیا۔ یقیناً بخش دے گا، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا۔ اگر ہمارے نبی نے ہمیں دیکھ کر کہہ دیا کہ میرا غلام آ رہا ہے، پھر کوئی غم کوئی فکر نہیں، پھر کسی کی ضرورت بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ جنت کھول دے گا، ہمیں جنت کا مسافر بنا دے گا۔ نبی والے اخلاق اپنی زندگی میں اتارے، نبی والی زندگی اپنی نبی والا درد اپنے اندر پیدا کرے۔ ٹائم ملے فرصت ملے تو جماعتوں میں جائے، بلکہ فرصت کہاں، فرصت نکالنی پڑتی ہے، یہاں ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ہم نے ٹائم نکالا تو ہم اتنے دور سے تمہارے درمیان پہنچے، ٹائم نہ نکالو کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ جماعتوں میں جائے، 3 دن 40 دن 4 مہینے اس تحریک سے جڑے، مدرسوں سے پیار کرے، مکتب سے پیار کرے، علماء سے پیار کرے، علماء سے وابستگی اختیار کرے۔ علماء کے پاس بیٹھنا بھی نفع سے خالی نہیں ہو سکتا، 1-2 مسئلے بھی سکھا دیں گے نا علماء، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ قرآن نہیں آتا قرآن سیکھے۔ کئی جوان کہتے ہیں مولانا صاحب عمر ہو گئی اب شرم آتی ہے، میں کہتا ہوں یار تمہیں بیاج کھاتے شرم نہیں آتی، قرآن سیکھتے کیوں شرم آتی ہے؟ تم ماں باپ پر ظلم کرتے ہو، باپ کو گالی دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، قرآن سیکھتے تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ تم قرآن کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، وہاں تک تمہیں شرم نہیں آتی، تو قرآن پڑھتے سیکھتے تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ جس قرآن کے لیے کتنی مار کھائی صحابہ نے، اس قرآن سے ہمیں کوئی پیار نہیں رہا۔ جس نبی نے ہمارے تک دین پہنچایا، کلمہ قرآن پہنچایا، اس نبی کی سنتوں سے ہمیں کوئی پیار نہیں رہا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اکابر کی زندگیاں دیکھ لو۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضور فرماتے وہ حدیث کا ترجمہ کرو، جس نے فتنوں کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور شہید کا درجہ آپ کو معلوم ہے مقام کتنا اونچا ہے، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کا مشن اٹھایا، آواز اٹھائی میرا نبی آخری نبی، انگریزوں نے پکڑ کے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، ہزاروں منو حساب سے غلہ پیسنے کے لیے چکیاں دے دی۔ صبح 4 بجے کا وقت ہے، انگریز گورنر وزٹ کے لیے شاہ جی کی کوٹھڑی کے پاس آیا، کیا منظر دیکھا، شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ او متعجبانہ لہجے میں کہنے لگا، شاہ جی آپ مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ اتنا خوبصورت جواب دیا، ظالم تو کیا جانے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے۔ کیا زندگی تھی ہمارے اکابر کی، اس ملک کو آزاد کرانے میں انہوں نے کتنے پاپڑ بیلے۔ چاہے اور بات ہے کہ آج ان کے نام مٹا دیے گئے، بلا دیے گئے، غیروں نے نہیں بلائے، اپنوں نے بلائے ہیں۔ ہمارے بچے کہاں، کون جانتا ہے، ہمارے معصوم بچوں سے پوچھ لو مولانا قاسم نانوتوی کون تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی کون تھے، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے، مولانا احمد علی صاحب لاہوری کون تھے، مولانا حسین احمد مدنی کون تھے۔ ہمارے بچے نہیں جانتے یہ اکابر کے نام۔ اور جو قوم اپنے اکابر کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ مستقبل میں صحیح سمت صحیح نیج کا انتخاب کبھی نہیں کر سکتی۔ اپنی تاریخ کو ہم نے خود بھلایا ہے، ہم غیروں کو کیوں کہے، ہمیں خود کچھ کو نہیں پتا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، گورنر گرفتار، انگریز گورنروں نے مولانا حسین احمد مدنی کو گرفتار کر کے پوچھا آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، کہا دیا کیا ہوتا ہے، کل بھی دیا تھا آج بھی دیتا ہوں، اور جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان ہے سینے میں اللہ کا قرآن ہے میں کہتا پھروں گا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔
کہا جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے۔ کہا اس کی سزا پھانسی ہے۔ پسینہ نہیں آیا، کفن کی چادر بغل سے نکال کر میز پر رکھی۔ کہا الحمدللہ میں اپنا کفن دیوبند سے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ کہا کفن تو یہاں بھی مل جاتا، وہاں سے لانے کی کیا ضرورت؟ کہا جس قوم کی ساری زندگی مخالفت کی ہو اس کی چادر اوڑھ کر قبر میں جاتے مجھے شرم آتی ہے۔ ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، مگر جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی تو ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ پہ گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ پہ گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ گردن کٹا دی لیکن ظالموں کے سامنے کبھی گردن نہیں جھکائی۔ کہ الحمدللہ میں اپنا کفن دیوبند سے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ برف کی دو پاٹوں کے بیچ میں مولانا احمد علی لاہوری کو بھینچا گیا، برف کی دو پاٹوں کے بیچ میں کپڑے نکال دیے گئے، برہنہ بھینچا گیا، بے ہوش ہو گئے۔ انگریز گورنر کہتے اٹھاؤ دھوپ میں رکھو، دھوپ میں رکھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ کہا لاہوری بتا اب تیرا کیا عقیدہ ہے، کیا خیال ہے؟ کہا جسم ٹھنڈا ہو گیا، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ختم نبوت کا مشن اٹھایا، آزادی ہند کا نعرہ لگایا، شیخ الہند کے مرید ہیں، انگریزوں نے گرفتار کیا، سامان کو آگ لگائی، معصوم بچیوں کو بالوں سے پکڑ کر گھروں سے نکال دیا، جیل میں ڈالا گیا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اندر جا کر دیکھا، مولانا یحییٰ علیہ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے پہلے ہی سے موجود ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا، وہ فرانس انگریز مورخ لکھتا ہے دلی سے لے کر مراد آباد تک، میں ابھی 4-5 دن پہلے مراد آباد گیا تھا، 180 کلومیٹر ہوتے، دلی سے لے کر مراد آباد تک 4000 عربی مدرسے تھے، ایک جھاڑو دینے والا بھی نہیں ملا۔ دلی سے لے کر چاندنی چوک سے جامع مسجد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کی ٹہنی پر کسی عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ اگر باہر کا کوئی آدمی وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے دلی آتا، وہ پوری دلی کی گلیوں میں گشت لگاتا، اس کو کوئی عالم دین نہیں ملتا تو اس کو وراثت کا مسئلہ بتا سکے، بغیر کسی دعوی جرم کے، جس پر کسی عالم دین ہونے کی کوئی نشانی ملتی، بغیر کسی دعوی جرم کے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ ہزاروں لاکھوں علماء شہید ہو گئے۔ انہوں نے نہیں بلایا، ہم نے اپنی تاریخ کو بلا دیا۔ قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کو جیل کی کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں لوہے کے آنکڑوں سے میرے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیا گیا، پھر گھوڑے کو ہنکانے والے چابوک سے ہمیں چلایا گیا۔ اتنا زور سے انگریز گورنر چابوک مارتا تھا، جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا ہم تینوں تیمم کر کے سجدے میں گر جاتے تھے، وہ اتنا زور سے چابوک مارتا تھا۔ سبحان ربی الاعلیٰ میں اتنا مزہ آتا تھا ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ بار بار کہتے تھے بعد میں کاش کہ وہ سجدے بعد میں آ جائے، وہ سجدے کا وہ جو لطف سجدوں میں ملا تھا وہ لطف بعد میں زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ وہ اتنا زور سے چابک، وہ سبحان ربی الاعلیٰ میں، وہ 3 دن کے بعد وہ انگریز گورنر نے اپنے کسی کارندے کو بھیج دیا، سپاہی کو، ایلچی کو بھیج دیا، وہ پرچی دی، وہ پرچی کھولی نے لکھا تھا پرسوں تم تینوں مولویوں کو پھانسی دے دی جائیں گے۔ وہ تینوں اچھلنے کودنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگے۔ تو وہ جو قاصد تھا نا وہ کہنے لگا یہ شادی کا کارڈ نہیں، یہ پھانسی کا پرچہ ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری نے اللہ کا قرآن سنایا، ظالم تو کیا جانے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے نام پہ شہید ہو گیا، جو اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا، جو اللہ کے نام پہ گردن کٹا بیٹھا، اللہ فرماتا ہے
अरे ओ दुनिया वालों, तुम्हारी नजर में ये मुर्दा है, हमारी नजर में जिंदा है, खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। तो वो दौड़ा भागा है गवर्नर के पास, कहा ये तो सारा मामला गड़बड़ होगा। कहा क्या हुआ? कहा मैंने फांसी का पर्चा दिया। वो सारे मुबारकबादी देने लगे। तो वो कहने लगा हमें मौलवियों को खुश नहीं होने दे। वैसे भी मौलवी को कहाँ कोई खुश होने देता है? मौलवी बाइक लाए, मौलवी कहाँ से लाया? ये बीमारी है यहाँ। मौलवी गाड़ी लाया, मौलवी कहाँ से? अब भी जिब्रील लेके आए। तो उसने जज से कह दिया कि भाई फांसी कैंसल। मौलवी खुश हुए ना, तो उसे पसंद नहीं आया। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते फिर वो अगला दिन आया, मुझे लाहौर के पिंजरे में, कांटे वाले पिंजरे में बंद कर दिया। मैं न बैठ सकता था, न खड़ा रह सकता था, न लेट सकता था। मैंने सोचा ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी टाइम चल रहा है। मेरे दिल में बात आई, काली कमली वाले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पढ़ता पढ़ता दुनिया से चला जाऊँ। मैंने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। इधर गशी आई, बेहोशी आई, मैं दड़ंग से गिरा, इधर कांटा लगा, उधर काली कमली वाले का ख्वाब में दीदार मिल गया। शामली के मैदान में मौलाना कासिम नानोतवी को गोली लगी, वो छू कर निकल गई। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई पास आए, कहा हज़रत क्या हुआ? गोली लगी? कहा गोली लगी। कहा तबीब को बुलाऊं? कहा तबीब को ना बुलाओ। 21 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर दम किया। कहते गोली का असर तो क्या खराश भी बाकी नहीं रही। उन लोगों का यकीन ऐसा था रब सुब्हानहू व तआला पर। वो हमारे अकाबिर की ज़िंदगी है, इन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। इनके दिलों में खौफ खुदा, हर वक्त याद इलाही में मुस्तगरक रहा करते थे। दुनिया व मा फ़ीहा से इनको कोई लेना देना नहीं होता था। आज मुसलमान अफसोस इस बात का है, इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे अकाबिर ने बहुत कुर्बानियाँ दी। वो बड़े अल्लाह वाले लोग थे। 40 साल ऐसे गुज़रे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जिनकी मसाइल में नमाज़ों में हम तक़लीद करते हैं, ईशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ी। 40 साल ईशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ी। तो कैसी इन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी। उनको रब से कितना प्यार होगा, उनको हुजूर से कितना प्यार होगा। अकाबिर की ज़िंदगी ऐसी थी, ईमान इतना ठोस था, कहीं बड़े से बड़े ज़लज़ले आ जाए लेकिन इनकी ईमान को कभी रत्ती बराबर हरकत कोई नहीं दे सकता था। अकाबिर की ज़िंदगियाँ पढ़े, अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। फिर कहता हूँ एक वक्त आएगा मैं और आप दुनिया से चले जाएंगे। 2 रोज़ा ज़िंदगानी है, जो करना है अभी कर ले। ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। गया वक्त जो तेरे हाथ से फिर कभी ना आएगा। ज़माना बहुत कम बाकी है, जो करना है अभी कर ले। कहाँ के दोस्त और भाई, ये कैसी उल्फते दुनिया, ये सब आग गर पानी है, जो करना है अभी कर ले। ये डलती छाव है तेरा शबाब और तेरी खुशहाली, ये 2 दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। एक हदीस सुनाता हूँ फिर बात ख़त्म करता हूँ। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप ये हदीस याद करके उठेंगे इंशाअल्लाह, है ना। 5 चीज़ें ऐसी है, हुजूर फरमाते इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। 1 शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा आए उससे पहले जवानी की कदर करो। जवानों से ख़ास कहूँगा, जवानी सिर्फ मस्ती का नाम नहीं है, जवानी सिर्फ आवारगी का नाम नहीं है, जवानी स्कूल के गेट पर खड़े होकर अपनी नज़रों को आवारा करने का नाम नहीं है। जवानी रात दुनिया सोई हुई हो, मुसल्ला बिछाकर रब के सामने आंसू बहाने का नाम है। कितने जवान सोचते हैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मैं होऊंगा, मस्जिद की कुर्सी होंगी। ये वो जवान कहता है जो अपनी एक सांस का भी मालिक नहीं है। ऐसे कहने वाले कितने जवान हमने देखे, कोरोना के अंदर इनके जनाजे उठ गए। 32 साल, 25 साल, 28 साल ढलती उभरती हुई जवानी, लेकिन इनके जनाजे उठाने वाले इनके बाप के मोटे मोटे आंसू हमने देखे हैं। बहुत सारे जवान कोरोना में गुजर गए। ये एक ऐसा हादसा, बीच में अल्लाह ने एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को ऐसा झंझोड़ा था कि जिन्होंने जवान और बूढ़ों की मौत का फ़र्क ख़त्म कर दिया। कोई कहता है कि बूढ़ाओं के मरेगा, नहीं, हमने कोविड में बहुत सारे जनाजों के उठते हुए जवानों के जनाजे देखे हैं। शबाब का कब्ल हरमिक,
بڑھاپا آئے اس سے پہلے جوانی کی قدر کرو، صحتک قبل سقمک، بیمار پڑ جاؤ اس سے پہلے صحت کی قدر کرو، فراغک قبل شغلک، مشغول ہو جاؤ اس سے پہلے فارغ وقت کی قدر کرو، غنا کا قبل فقرک، فقیر بن جاؤ اس سے پہلے مال کی قدر کرو، اور نمبر 5 حیاتک قبل موتک، میرا تمہارا جنازہ اٹھے اس سے پہلے قیمتی زندگی کی قدر کرے۔ آؤ میں اور آپ آج اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگے اور نیت کر کے اس بزم سے اٹھے کہ انشاءاللہ آنے والی زندگی کو ہم پچھلی زندگی کا کفارہ بنائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو پابند صوم و صلات بنائے، اللہ سجدوں کا عادی بنائے، سجدوں کا سرور عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں کے ہم پر حقوق ہے اللہ اس حقوق کی ادائیگی کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے نعمت اولاد سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اپنے بچے بچیوں کو کی دینی روحانی ایمانی تربیت کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کون سی سناؤ؟ کوئی